تو ان کا مقصد کیا تھا کہ دین اسلام میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھ کے دین سے منحرف ہو جائیں یا بالکل راستے سے ہٹ جائیں۔ اس لیے یہ بھی ان کی سازش کا ایک حصہ تھا کہ وہ کتابوں میں ایسی روایات جو ہیں، اب دیکھیں نا حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انتہا درجے کے موحد تھے، پکے موحد، حنبلی المسلک تھے، جو یہاں کے علماء اور ائمہ کا عقیدہ ہے نا، یہی عقیدہ تھا پیر عبد القادر جیلانی کا۔ وہ تو حنبلی تھے، حنبلی المسلک تھے، اور ساری زندگی انہوں نے تصوف کے علاوہ رد بدعت میں اور رد شیعت میں کام کیا ہے۔ اب دشمنوں نے کیا کیا، شیعہ نے کیا چلاکی کی کہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جو تصوف کا باب ہے اس میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دیں، نعوذ باللہ کہ لوگ یا تو منکر ہو جائیں گے کہ جی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اندھے معتقد ہو کے ان کی قبروں پہ سجدے کریں گے۔ دو فائدے ہوتے ہیں نا جی، ایک انہونی بات جب ہوگی تو بہرحال یا تو بات آدمی کا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پیر ہی نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، اور بعد ایسے اندھے معتقد ہو جائیں گے کہ سب کچھ عبد القادر کے ہاتھ میں ہے لہذا اس کی قبر پہ سجدے کرو۔ یہ سازش ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا یہود سے ہے اور انتہا شیعہ پہ ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ کے دور میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں چلو ان پہ نظر ڈالیں۔ قادیانی پیدا ہوا، اس نے بھی تو یہی کیا نا کہ قرآن کے آیات کی تحریف معنوی کر ڈالی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی وَآوَيْنَاهُمَا بِالرَّبْوَةٍ، قرآن میں جو ربوہ کا نام ہے نا وہ یہی ربوہ تو ہے جو ہمارا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اتریں گے کیسے، زندہ ہوں گے تو اتریں گے نا، وہ تو فوت ہو گئے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ اب 1000 آدمی میں چلو 10 تو مان لیں گے نا، 999 نہیں مانیں گے، 10 تو ہوں گے نا کمزور عقیدے کو کہیں گے یار پتہ نہیں سچی بات بھی ہو۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریفات کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خاتم النبیین تو ہم بھی مانتے ہیں حضور کو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن خاتم کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم کا معنی ہے مہر، حضور جس کو بھی مہر لگا دے وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو حضور کی نبوت کو ختم مانتے ہیں تو گستاخ ہیں اللہ کے نبی کے، نبوت بند کر دی، ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے اور جس کو چاہیں حضور نبی بنا دیں، تو ہم تو شان بیان کر رہے ہیں، گستاخی تو تم کر رہے ہو۔ اب دیکھو کیسے انہوں نے کہا، اچھا عام آدمی دھوکے میں بھی آ سکتا ہے، جو پڑھا لکھا ہو، جو اہل علم ہو، کہتا ہے بھئی جب حضور نے فرما دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بات ختم ہوگی، تو انگوٹھی والا مہر والا قصہ ہی نہ رہا۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، مجھ پہ اللہ نے نبوت ختم کر دی، تم پہ اللہ نے امت ختم کر دی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ بھی وضاحت کر دی۔ تو جب وضاحت ایک حدیث کی تفسیر حضور سے خود آ جائے تو پھر اس کے اندر ہیلے بہانے اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کیا معنی ہے؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد، اسی طرح فتنہ پرویزیت ہے۔ اور دیکھو جی اللہ نے ہمیں قرآن بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے؟ اب یہ مولویوں نے 6 قرآن اور بنا کے ہمیں دے دیے ہیں کہ جی یہ سیاستہ ہے، 6 کتابیں ہیں، یہ بھی پڑھو، ان پر بھی ایمان لے آؤ، ہم تو قرآن پہ ایمان لائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی، ان کا کیا اعتبار ہے؟ پرویز نے ایک ایسا فتنہ پھیلایا دنیا میں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ۔ منکرین حدیث کا مکمل ایک گروہ بن گیا، آج بھی ہیں، آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی یہی چالاکیاں کی کہ بھی جب قرآن اللہ نے بھیج دیا ہے اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تفصیل لکل شیء ہے، تو پھر ہمیں سیاستہ کی یا بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن نے تو اللہ نے اتارا ہے، یہ تو مولویوں نے لکھی ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟
اور 250 سال کے بعد لکھی گئی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کمپیوٹر تھا، نہ ریکارڈ تھا، کیسے حضور کی حدیث محفوظ رہ گئی کہ ان کو لفظ بھی یاد ہیں؟ لوگوں کے دماغ میں فتنہ آ گیا. کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو حدیث کا انکار کر بیٹھے، اور حدیث کا انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے، بندہ کافر ہو گیا. تو اس طرح قادیانیت کا فرقہ ہے، اسی طرح پرویزیت کا فرقہ ہے، اسی طرح آج کل ایک غامدیت کا فرقہ ہے. وہ ایک نیا مفسر پیدا ہوا ہے جو قرآن کی اپنی تفسیریں بیان کرتا ہے. جو زندہ ہیں ان کے لیے تو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بڑے کام کے لوگ تھے لیکن بس راستے سے بھٹک گئے. اصل میں ان کا بڑا مطالعہ بھی تھا، قوت استدلال بھی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے یہدی اللہ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا. اب دیکھیں نا کہ مکے والے جو حضور کے قریب تھے وہ گمراہ ہو گئے، جہنم کے سردار بنے، اور حبش سے آنے والا بلال جنت کا سردار بنا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا بلال الحبش صہیب روم، کہ بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا. ابو جہل سے مکہ ایجب اللہ جبیس، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی لگی اور جہنم کا سردار. یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور جس کو چاہے وہ راستے سے بھٹکا دے. بہرحال جو لوگ زندہ ہیں، اچھا بڑے بڑے لوگوں سے ویسے قاعدہ بھی یہی ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت الاقدام، پاؤں پھسل جانا. پاؤں کا پھسلنا جو ہے نا، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہونا اور نیچے کو پانی پڑا ہو تو پاؤں پھسل جائے گا، اس کی طاقت کوئی کام نہیں آتی. تو اس کو بھی کہتے ہیں ذلت الاقدام، کہ بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسل گئے راستے سے. تو یہ ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یاد رکھیں انہی لوگوں کو ہے جو عالم ہے. جاہل کیا پھسلے گا؟ جاہل بیچارے نے کون سا پھسلنا ہے، اس کو کون سے مسئلے آتے ہیں کہ بھٹک جائے گا. بہت امام راضی نے ایک جٹ سے پوچھا تھا نا، اللہ کو مانتے؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں، اللہ ہے. اور نے کہا کہ دلیل ہے تمہارے پاس؟ ڈنڈا نکالا. اس نے کہا دلیل پوچھتا ہے مولوی، سر پھاڑ دوں گا تمہارا، یہ دلیل ہے. امام راضی نے کہا یار تمہاری دلیل واقعی بڑی مضبوط ہے، اس دلیل کا توڑ ہی کوئی نہیں نا. انہوں نے کہا دلیلیں مانگتے ہو خدا پر، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں. اور ڈنڈا نکالا تو حضرت بھاگے. تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس تمہاری دلیل پکی ہے، مجھے سمجھ آ گیا مسئلہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھٹکتے بھی علم والے. اب دیکھیں سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا اس نے مسلمانوں کے لیے خدمت کی، کتنے بڑے بڑے کالج بنائے تاکہ مسلمان نوکریوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. خود بھٹک گیا. تفسیر قرآن میں نعوذ باللہ ایسی غلطیاں کی، حتیٰ کہ پھر تو نماز کا بھی انکار کر دیا. اور نے کہا نماز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے. حضور کے زمانے میں چونکہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی تھی، اب ہمارے پاس کئی انڈور آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہیں، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنا بڑا آدمی اب کتنی بڑی غلطی کر گیا. اللہ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، اللہ بخشے. مودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی کتابیں لکھی، کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ، لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا. امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جس نے تفسیر لکھی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ان سے، رجم کا انکار کر بیٹھا. اسی لیے ڈاکٹر اسرار نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے، قطعی الدلالت ہے، حضور نے رجم کا عمر کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا، تم انکار کرتے ہو. آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. بڑے بڑے علماء سب چھوڑ گئے. تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے جب آمدن غلطی کی جائے یا کافروں کا ایجنٹ بن کے غلطی کی جائے، وہ ہے قابل افسوس بات. باقی انسان ہے، بھول جاتا ہے. بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، روایات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، درایت میں غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اچھا بعض راوی ایسے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو اندر سے شیعہ تھے اور ظاہر سنی تھے، انہوں نے اپنی باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دی. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اہل حق کے ساتھ رہیں.
اپنے عقل پہ بھروسہ نہ کیا کریں۔ قرآن پڑھنا ہے تو علماء سے پڑھیں، حدیث پڑھنی ہے علماء سے پڑھیں۔ آپ نے زیور بنانا ہو سنار کے پاس جاتے ہیں، لوہے کا کام کرانا ہو تو لوہار کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بھی علماء کے پاس جب تک نہیں جائیں گے بھٹک جائیں گے۔ اپنا عقل لڑاؤ گے تو پھر راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اب دیکھیں نا کتنی باتیں ہو گئی کہ جی وہ روشن ہو جاتا تھا، وہ درخت بن جاتا تھا، وہ بکریوں کی حفاظت کرتا تھا، اور عالم یہ ہے کہ جب وہ سانپ بنا تو وہ ڈر گئے۔ اس معنی یہ ہے کہ وہ ساری روایات غلط ہے۔